اللہ کی پناہ، جب کبھی آپ اس ادارے کے کرندوں کے ہتھے چڑھتے ہو تو جس فرد نے اپنی زندگی میں مچھر یا مکھی کو بھی کبھی نہیں مارا ہوتا وہ بھی آپ کی خوب درگت بنا رہا ہوتا ہے۔ گرمیوں کی ایک شام جب ڈل کر سیاہ رات میں تبدیل ہوئی اور طلوع سحر سے قبل میری زندگی کے شب و روز بدل چکے تھے، وہ آزادیاں، وہ منمانی لائف، وہ پرآرائش لگژری رہن سہن، سب کچھ ایک ہی رات میں جاتا رہا۔ ہاتھوں اور پاؤں میں سنگل، آنکھوں پر پٹی، جسم زخموں سے چور چور، وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج شدت سے بچپن میں سنا ہوا ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ محمود نے اپنے خاص مشیر ایاز سے کہا، میری انگوٹھی میں کچھ ایسی تحریر کندہ کروا دو جو میں خوشحالی میں دیکھوں تو پریشان ہو جاؤں اور بدحالی میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں، یا دوسرے الفاظ میں غمگین ہوں تو خوش ہو جاؤں اور سارا غم جاتا رہے، خوشی کی حالت میں ہوں تو غمگین ہو جاؤں۔ ایاز نے انگوٹھی کے لیے جس تحریر کا انتخاب کیا وہ تھی، یہ وقت گزر جائے گا۔ گرفتاری کے لیے ملزمان مرہون منت ہوتے ہیں اسٹیشن ہاؤس آفیسر اور تفتیشی صاحبان کے، جن کا واسطہ کبھی نہیں پڑا کہ اس ادارے سے وہ شاید اس بات سے حیران ہوں کہ دراصل گرفتار تو ہو چکے ہوتے ہیں لیکن قانونی طور پر ان کی گرفتاری نہیں ڈالی جاتی۔ بیلف کے ڈر سے ایسے ملزمان کو روزانہ مختلف نجی رہائش گاہوں، ڈیروں اور غیر آباد چوکیوں، جگہوں، ٹارچر سیلوں، عقوبت خانوں میں لے جایا جاتا ہے۔ یہ کام پولیس کی وردی پہنے ہوئے افراد کریں اور ملزمان کے ورثاء سے پیسوں کا مطالبہ کریں یا مدعیوں سے ساز باز کر کے پیسے لے کر ملزمان کو اذیتیں پہنچائیں تو سب جائز، اور اگر یہی کام کوئی بغیر وردی پہنے ہوئے افراد کریں تو ان پر اغوا برائے تاوان کی دفعات 365A کے تحت مقدمات کا اندراج۔ یہ حبس بے جا میں ملزمان کو بغیر گرفتاری کے رکھنا کئی مہینوں پر بھی محیط ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک اور دردناک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر مدعی اثر رسوخ اور روپے پیسے کی بہتات والے ہوں تو ملزمان کو ملک عدم کا پروانہ تھمانے کے لیے پولیس افسران سے لین دین کر لیتے ہیں۔ یہی کام اگر کوئی شخص بغیر وردی پہنے کرے تو ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت سزائے موت کا اوارڈ اسے دیا جاتا ہے، یا پھر کسی جج کی رحم دلی غالب آ جانے کی صورت میں 25 سال پابند سلاسل، یعنی باقی زندگی زندان کی نظر۔ جیب کترا آ گیا۔ ایک طوفانی رات، آندھی تھی کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حوالات میں ایک واحد بلب بھی بجلی بند ہونے کی وجہ سے گل ہو چکا تھا۔ موم بتی جو حوالات میں موجود ملزمان اپنی مدد آپ کے تحت باہر سے ملاقات پر آنے والے افراد سے منگواتے تھے، وہ تیز ہوا کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ اگر وہ بجھ جاتی تھی تو تھانے کا محرر سنتری آ کر تمام حوالاتیوں کی مابین ایک کر دیتا۔ یہ ساری گالیاں چھوٹے کیسوں کے ملزمان کا نام لے کر نکالی جاتی۔ ہائی پروفائل ملزمان کو ان گالیوں سے سسنا حاصل تھا۔ موم بتی ایک تیز ہوا کے جھونکے سے بجھ جاتی ہے۔ محرر حوالات میں اندھیرا دیکھتا ہے اور چیختا چلاتا اس بیچارے جیب کترے کو گالیاں دیتا ہوا جنگلے کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے، وہاں تو بڑی ہاتھوں کی صفائی دکھا کر لوگوں کی جیبوں کی صفائی کر رہا تھا اور یہاں موم بتی نہیں سنبھالی جاتی۔ اگر اب موم بتی بند ہوئی تو یعنی گندی گالی نکالتا ہے۔ موم بتی کو ہوا سے بچاتے ہوئے اس لڑکے پر میری نظر پڑی تو وہ زارو کتاب رو رہا تھا اور اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ انسانی ہمدردی نے جوش مارا اور دل کیا کہ جا کر اس کا دکھ بٹاؤں، پھر جلدی یہ ارادہ بدلنا پڑا۔ وجہ کوئی اور نہیں، صرف یہ تھی کہ میرے دونوں ہاتھ زنجیروں سے جکڑ کر جنگلے کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ وہاں کھڑے کھڑے ہی تسلی دی اور میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں رکشہ چلاتا ہوں۔ آج ہمارے شہر میں پیر بہار شاہ کا سالانہ عرس ہے۔ مجھے ایک ASI نے 5 چکر لگوائے اپنی مرضی کی سواریوں کو میلے تک پہنچانے کے لیے، جن میں عورتیں اور بچے شامل تھے۔ کرایہ مانگنے پر سیخ پا ہو گیا اور کہنے لگا، میں پولیس والا ہوں، تو نے ایک وردی والے آدمی سے کرایہ مانگا ہے، دکھاتا ہوں تجھے اس وردی کی طاقت۔ مجھے مارنا شروع کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہوئے تو ان کو کہنے لگا، اس رکشہ ڈرائیور نے میرا پرس نکلوا دیا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، سب نے مارنا شروع کر دیا اور 15 پر کال کر کے مجھے پکڑوا دیا۔ میرا رکشہ بھی تھانے میں بند کر دیا۔ رات کے پچھلے پہر تک 1 درجن کے قریب جیب کتروں کو لایا جاتا اور لین دین کر کے چھوڑ دیا جاتا۔ کوئی 10,000 دیتا، کوئی 15,000 اور کوئی 20,000۔ یہ سب پروفیشنل جیب کترے تھے جو فیس ادا کر کے ہر قسم کی ہر کسی کی جیب کاٹنے کا پرمٹ اجازت نامہ لے کر روانہ ہو جاتے تھے۔ لیکن یہ رکشہ ڈرائیور تھا
جو صرف 140 روپے جیب میں رکھتا تھا، مزدوری کے لیے اپنے گھر والوں کو شام کا کھانا کھلانے کے لیے روٹی روزی کے لیے نکلا اور پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ 4 روز کے بعد وہ رکشہ کا سودا کرتا دکھائی دیا ایک سب انسپیکٹر کو، جس نے 35,000 میں اسے رکشہ لکھوا لیا اور وہ یہ پیسے تفتیشی کو دے کر جوڈیشل ہو گیا۔ میں نہیں جانتا وہ جیل میں کتنی دیر رہا ہوگا اور کب رہا ہوا ہوگا، بس پریشانی یہ ہے کہ وہ آج کل اگر رہائی کے بعد آزاد ہے تو کیا کرتا ہوگا۔ اگر میرے کسی سننے والے کو اس کے بارے میں علم ہو تو وہ ضرور کمنٹس باکس میں اس کا جواب دے، تو مجھے ضرور آگاہ کرے۔ ایک اور سیاہ رات آ گئی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خود ہی بتا دیتا ہوں۔ رات کے واقعات کیوں ہیں زیادہ؟ مجھے آج تک بہت دن ہو گئے ہیں پولیس کی حراست میں، لیکن ابھی تک میری گرفتاری نہیں ڈالی گئی، بلکہ سارا دن مجھے مختلف جگہوں پر رکھنے کے بعد آدھی رات کو اور کبھی چھٹی والے دن سر شام حوالات میں لایا جاتا ہے۔ جیسے رات بھی سابقہ 3 راتوں کی طرح شدید حبس زدہ تھی۔ سارا دن مختلف غیر آباد چوکیوں سے ہوتے ہوئے رات گئے تک متعلقہ تھانے میں آ چکا ہوں اور حسب سابق پاؤں اور ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑ کر جنگلے سے باندھ دیا گیا ہوں۔ کھڑا نہ جانے کہاں پہنچا ہوا تھا جب یکدم باہر والا دروازہ کھلا اور 2 درجن کے قریب پولیس والے 2 افراد کو زود و کوب کرتے ہوئے تھانے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ مار کر ان دونوں کی شکل بگاڑ رکھی تھی۔ حوالات کے سامنے صحن پر پڑی ہوئی چارپائیاں ہٹا دی گئیں جن پر ملازم ناکوں سے واپس آ کر لیٹا کرتے تھے۔ صحن میں ان دونوں افراد کو برہنہ کر کے جوتے مارے جا رہے تھے اور ان کی دلخراش چیخ و پکار سے پورا تھانہ بیدار ہو چکا تھا۔ اب ایک ملازم حوالات کے قریب آیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہنے لگا، شاہ صاحب، یہ دونوں باپ بیٹا ہیں اور اپنے کسی عزیز کی شادی پر شراب پی رہے تھے کہ مخبر نے اطلاع دی اور ہم نے ریڈ کر کے ان کو پکڑ لیا۔ یہ ملازم مجھے بتا کر ابھی پیچھے ہی مڑا کہ میں نے دیکھا کہ سب ملازم دائرے کی شکل میں ان دونوں کے گرد جمع ہو کر ہنس رہے ہیں۔ تھوڑی توجہ کے بعد علم ہوا کہ بیٹے کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کے منہ میں پیشاب کرے اور باپ کو مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا پیشاب پیے۔ 3 گھنٹے کے تشدد کے بعد شادی والے گھر سے کچھ افراد مبلغ 28,000 روپے ادا کر کے ان دونوں افراد کو چھڑا کر لے گئے۔ اگلا دن اتوار تھا اور چھٹی والے دن یہ لوگ مجھے قدرے پہلے یعنی سر شام ہی لے آتے تھے۔ آج جب وہ مجھے حوالات میں بند کر کے گئے تو آدھا گھنٹہ بعد SHO کے کرندہ خاص نے رات والے معاملہ کا محرر سے پوچھا تو محرر نے ایک تفتیشی کا نام لیا۔ یہ ساری گفتگو میرے قریب میں ہی ہو رہی تھی، جو میں نے خود سنی وہ گوش گزار کرتا ہوں۔ تفتیشی افیسر نے کار خاص سے پوچھا کہ صاحب سے پوچھیں کہ کوئی شغل مغل کرنا ہے یا پھر 28,000 میں سے ان کا حصہ پہنچا دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد SHO کو مل کر وہ واپس آیا اور کوئی اچھی سی شراب کی 2 بوتلیں اور کھانا وغیرہ منگوانے کے کہہ کے چلا گیا۔ تقریباً 24 گھنٹے پہلے جس صحن میں بغیر وردی کے 2 افراد کو شراب پینے کی پاداش میں چھترول ہو رہی تھی اور باپ کو بیٹے کا پیشاب پینے پر مجبور کیا جا رہا تھا، وہاں وردی میں ملبوس افراد شراب اور کباب کی پارٹی منا رہے تھے۔ میرا سوال یہ ہے صاحب اقتدار لوگوں سے، کیا اگر کوئی شخص وردی کا ایک بٹن توڑ دے یا گریبان پھاڑ دے تو وہ قانونی مجرم، اور کوئی اس وردی کے تقدس کو پامال کرے اور اس کا ناجائز استعمال کرے تو وہ کیسے برگزیمہ؟ آج کافی دن حبس اور گرمی کے بعد موسم قدرے بہتر ہے۔ دوپہر کے بعد گٹائیں امڑ کر آ رہی تھیں۔ آج مجھے جس ڈیرے پر پولیس والے لے کر گئے تھے، بیلف کے ڈر کی وجہ سے اس کی حالت کو دیکھ کر یکدم خیال آیا کہ اس جگہ پر گرفتاری سے بہت سال پہلے کسی پنچایت کے سلسلے میں آنا ہوا تھا۔ وہ دونوں فریقوں کے درمیان صلح کروانا اس وقت آج اتنے سالوں بعد میرے لیے ایسا رحمت کا جھونکا بن کر آئے گا، سوچا بھی نہیں تھا۔ مالک کسی بھی آپ کے کیے ہوئے صالح عمل کو رائے گا نہیں کرتا۔ ایک واقعہ آپ کی دلچسپی کے لیے عرض ہے۔ ایک بڑھیا گرمی سے نڈال چوک میں گری ہوئی تھی اور لوگ کپڑوں کے پلوؤں سے اس کو ہوا دے رہے تھے، کوئی پانی کے چھینٹے مار رہا تھا۔ اتنے میں سامنے بنے ہوئے مطب کے حکیم صاحب بھی ادھر آ نکلے۔ انہوں نے کہا، بڑھیا کو میرے اٹھاؤ اور مطب میں لے چلو۔ مطب میں لے جا کر ٹھنڈا ٹھار شربت سندل اور بزوری پلایا تو بڑھیا کے اوسان ٹھکانے میں آئے۔ حکیم صاحب نے پوچھا، بہن کہاں سے آپ آئی ہو اور کہاں جانے کا قصد کیا ہے؟ بڑھیا نے بتایا کہ وہ فیصل آباد سے آئی ہے اور اس کا خامد امام مسجد اور خطیب ہے۔ بیٹا پڑھائی کرنا چاہتا ہے اور انتہائی ذہین فتین ہے، ہمیشہ اسکول میں اپنی کلاس کو ٹاپ کرتا ہے۔ میٹرک کا داخلہ بھیجنے کے لیے اور آنے جانے کے لیے امتحانی سینٹر، کرایہ وغیرہ کا اہتمام نہیں تھا۔ جب میں نے اپنے خاوند کو بولا تو اس نے کہا، رہنے دو، اسے پڑھا کر کیا کرنا ہے، آرام سے میری سیٹ سنبھالے اور امام مسجد بن جائے۔ لیکن میرا بیٹا پڑھنا چاہتا تھا
لہٰذا میں یہاں 2 بھائی میرے رہتے ہیں جو مالی لحاظ سے بہت مضبوط ہیں۔ میں صبح سویرے فیصل آباد سے نکلی اور دوپہر سے پہلے لاہور پہنچی، لیکن میرے بھائیوں نے پیسے دینا تو درکنار گھر بھی داخل نہیں ہونے دیا۔ انہی سوچوں میں کہ بچوں کو کیا بتاؤں گی کہ ان کے ماموں لوگوں نے کیا جواب دیا، اور واپسی کے لیے نکلی اور گرمی اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ حکیم صاحب نے سارے معاملے سے آگاہی حاصل کر لی تو پرنم آنکھوں کے ساتھ انتہائی ادب سے بولے، کہنے لگے، آپ آج سے میری بہن ہو، اور پیسوں والا باکس آگے کر کے بولے، جتنی ضرورت ہو لے جاؤ، اور کبھی بھی ضرورت پڑے، جب بھی ضرورت پڑے مجھ سے رابطہ کر لینا، اور آئندہ بچے کی پڑھائی کے متعلق پریشان نہیں ہونا۔ بڑھیا خوشی خوشی اپنی ضرورت کے پیسے لے کر روانہ ہو گئی۔ مالک کی کرم نوازی ایسی ہوئی کہ اس کے بیٹے کو اسکالرشپ مل گئی، اور پھر کبھی بھی اس عورت کو اپنے بچے کی پڑھائی کے سلسلہ میں کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑی۔ لڑکا بہت محنتی تھا، دیکھتے دیکھتے اس نے ڈاکٹریٹ PhD کر لی۔ بڑھیا اپنے بچے کی کامیابی پر بہت خوش تھی اور جلدی سے اپنے بیٹے کی شادی کر کے بہو لانا چاہتی تھی۔ لڑکے نے لاہور ایک یونیورسٹی میں لیکچر دینا شروع کر دیا اور شام کو اپنے رہائشی کوارٹر میں ٹیوشن پڑھانا بھی۔ چند ہفتے گزر گئے، معاملات انتہائی بہتری کی طرف گامزن ہو گئے۔ ایک دن پھر بڑھیا نے اپنے بیٹے کو شادی کے لیے کہا تو اس نے بتایا کہ مجھے یونیورسٹی کی ایک لڑکی پسند ہے جو ٹیوشن کے لیے بھی میرے پاس آتی ہے، ان کے گھر سے رشتے کا پتہ کروا لیں۔ بڑھیا نے اپنے چند عزیزوں کو لیا اور لڑکی کے گھر پہنچ گئی۔ لڑکی والوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ چند ماہ بعد بڑھیا کو اس کی بہو فیملی فوٹو البم دکھلا رہی تھی کہ ایک تصویر پر بڑھیا چونک اٹھی اور اپنی بہو سے پوچھا، یہ بزرگ کون ہیں؟ لڑکی نے بتایا اس کے نانا جان ہیں، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اپنے خالق حقیقی کے پاس چلے گئے ہیں۔ اماں آج پرنم آنکھوں کے ساتھ سارا قصہ بیان کر رہی تھی کہ آپ کے نانا جو حکمت کا کاروبار کرتے تھے، تمہارے خامد کی کامیابی کے پیچھے انہی حکیم صاحب کا ہاتھ ہے۔ اگر آپ کے نانا میرے آپ بیٹے اور آپ کے خامد کا داخلہ نہ بھیجتے تو وہ آج پروفیسر نہ ہوتا۔ مالک کسی کی کوئی نیکی رائے گاہ نہیں ہونے دیتا۔ نانا حکیم صاحب کا کیا ہوا ایک احسن عمل کا اللہ تعالیٰ نے نواسی کے لیے پرسکون عیش و عشرت والی زندگی کی صورت میں صلہ دیا۔ واہ ربا تیریاں شانہ۔ اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ وہ ایک پنچایت میں کرائے کی صلح میرے لیے اتنے سالوں کے بعد کیسا ثمر لائی کہ تفتیشی کو میں نے کہا، اگر میں بیرف ڈلوانا چاہوں تو یہاں بھی ڈلوا سکتا ہوں، مجھے جب آپ حوالات سے نکال کر ادھر ادھر مختلف جگہوں پر لے کر جاتے ہو، یہ ساری جگہ میری جانی پہچانی ہیں۔ اس نے کہا، اچھا اس جگہ کا نام بتاؤ۔ میں نے فٹ سے ڈیرے کے مالک اور اس کے باقی رشتہ داروں کے نام بتا دیے۔ سب انسپکٹر نے فوراً اسٹیشن ہاؤس آفیسر سے رابطہ کیا اور ساری رودات سنائی، اور اس طرح میرا کیا ہوا ایک سال عمل میری گرفتاری اور عدالت پیشی کا سبب بنا، اور مجھے عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ کا مطالبہ کیا گیا جو منظور ہو گیا۔ ابتدا میں 3 روز کا ریمانڈ اور 7 آج خود نوٹس لیتے ہوئے میڈیکل کروایا گیا۔ آج دن 12 بجے مجھے حوالات لایا گیا۔ میرے آنے کے 15 منٹ بعد 3 پٹھان لائے گئے جن کی گاڑی میں سے ناجائز اسلحہ برآمد ہوا تھا۔ انتہائی مار کٹائی کے باوجود انہوں نے جن کو سپلائی دینی تھی ان کے نام نہ بتلائے، اور بالآخر 3 گھنٹے کے بعد ایک ASI آیا اور اس نے آ کر حوالات میں ان پٹھانوں کو موبائل فون دے کر تاکید کی کہ جلدی سے اپنے پچھلوں سے رابطہ کرو اور بتاؤ کہ ہم یہاں پہ گرفتار ہیں اور پیسے منگوا کر جان چھڑاؤ۔ فی کس 1 لاکھ روپے طے ہوئے جو انہوں نے رات 10 بجے تک ادا کر دیے۔ پکڑا جانے والا اسلحہ وردی میں ملبوس ڈیلرز نے ضبط کر لیا۔ ایک پرتکلف دعوت کے بعد پٹھان 3 لاکھ روپے اور اسلحہ جو پکڑا گیا تھا دے کر جاتے بنے۔ 11 بجے کے قریب ڈبل کیبن ڈالا اور لینڈ کروزر پر سوار چند لوگوں پر مشتمل ایک وفد تھانے میں آتا ہے اور سب انسپکٹر ان کو پٹھانوں سے پکڑے جانے والا اسلحہ دکھاتا ہے۔ قیمت طے ہوتی ہے 8 لاکھ نقد اور 4 لاکھ صبح بھیجنے کا وعدہ کر کے آنے والے لوگ پٹھانوں سے پکڑے جانے والا اسلحہ لے کر چلتے بڑھے۔ کیا وردی میں پہن لینے کے بعد جو کام بغیر وردی کے کیے جاتے ہیں اور جرم کہلاتے ہیں وہ سب کے سب وردی پہن لینے کی وجہ سے جائز ہو جاتے ہیں؟ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کوئی بھی صاحب سلطہ فرد ان کو پوچھنے والا نہیں۔ اگر کسی نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تو اس پر 788 کے تحت دہشت گردی کے مقدمات بنا کر پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ میں ایک ایسے ہی دہشت گرد سے چند دن پہلے جیل میں مل چکا ہوں۔ عمر اگر مبالغہ نہ ہو تو 60 اور 70 کے درمیان۔ نام غلام دستگیر محبوب۔ جرم پولیس گردی اور لینڈ مافیا کے خلاف آواز اٹھانا۔ اگر یہ غلام دستگیر کسی فارن کنٹری میں ہوتے
تو ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھانے پر انہیں ضرور کسی میڈل یا تمغے سے نوازا جاتا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ ایسے ملک کا شہری ہے، ایسے ملک میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پر امیر اور غریب کے لیے علیحدہ قانون ہیں۔ اس عمر میں جب ہٹیاں جواب دے جائیں اور روزانہ شام کے وقت لاک اپ کرتے ہوئے در و دیوار زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جیسے افراد اس ملک میں آزاد گھومنے پھرنے کے لائق نہیں۔ 3 روز جسمانی ریمانڈ کے گزر گئے۔ عدالت میں پیشی پر مزید 4 روز کا ریمانڈ مل گیا۔ پولیس نے ڈالہ میں بٹھایا اور واپس تھانہ میں لے آئی۔ تھانہ کی حوالات جو تقریباً ہر وقت بھری رہتی تھی، آج تو وہاں کھڑے ہونے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ وہاں وجہ یہ تھی کہ وہاں آج ایک ایسے گروہ کو پکڑ کر لایا گیا تھا جو ایلیٹ پولیس کی وردی پہن کر ڈبل کیبن ڈالے پر سوار ہو کر راہ چلتے ہوئے 22 ویلر ٹریلر کو مٹیریل کے سامان سے لیس ہوتے ہوئے، بالخصوص سریے والے ٹریلر کو وہ بیچارہ ڈرائیور اور آس پاس سے گزرنے والی ٹریفک یہ سمجھتی کہ شاید کہ ٹریلر والے نے غیر قانونی کام کیا ہے۔ ڈرائیور پولیس والوں کو دیکھ کر سیکورٹی چیکر سمجھ کر گاڑی روک دیتا۔ اس کے اگلے ہی لمحے ایلیٹ پولیس کی وردی پہنے ہوئے ڈاکو ٹریلر کے ڈرائیور، ہیلپر اور کنڈکٹر کو اپنی گاڑی میں بٹھاتے، خود کسی سادہ کپڑوں میں ملبوس ڈرائیور کو ٹریلر پر بٹھاتے اور کسی بھی زیر تعمیر سائٹ پر ٹھیکیداروں سے ملی بھگت کر کے وہاں ٹریلر کو خالی کر کے واپس اسی جگہ جہاں سے ٹریلر کو اغوا کر کے لے جایا جاتا تھا وہاں لاتے۔ پھر ایلیٹ فورس کی وردی پہنے ہوئے افراد اغوا ہوئے ڈرائیور، ہیلپر اور کنڈکٹر کو بے ہوشی کے انجیکشن لگا کر ٹریلر پر چھوڑ جاتے۔ جب تک ان کو ہوش آتی ساری کی ساری ٹیم وہاں سے غائب ہو جاتی۔ ایک انتہائی اہم شخصیت کے نوٹس لینے پر کارروائی عمل میں آئی اور 18 افراد کا یہ گروپ پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا گیا۔ یہ سارا رش انہی لوگوں کا تھا۔ رات پھر چھا گئی۔ اپنی پوری ظلمت کے ساتھ تھانے میں ان 18 لوگوں کے پیچھے بڑے بڑے ہائی پروفائل لوگ تشریف لا رہے تھے اور طرح طرح کے لوازمات سے ان ڈاکو صاحبان کی خاطر مدارت جاری و ساری تھی۔ جیسے ہی ان صاحبان کا تانتا بندہ ختم ہوا، ایک دم پھر تھانہ کی گردنواں میں ہاہاکار مچ گئی۔ ایک نوجوان کو موٹر چوری کے الزام میں پکڑ کر لایا گیا۔ یہ شور اسی نوجوان کا تھا جسے 3rd ڈگری ٹارچر کے مراحل سے گزارا جا رہا تھا۔ اس نوجوان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں جو چند منٹوں بعد پولیس والوں نے جلا کر بسم کر دیں۔ بال جلنے کی اتنی گندی بو ہوتی ہے، پہلی دفعہ اندازہ ہوا۔ پھر موم بتی سے اس کے جسم کے مختلف حساس حصوں پر تشدد کیا گیا اور بغیر لباس کے صحن میں لٹا کر اس پر رولہ پھیرا گیا۔ رولہ ایک مخصوص اصطلاح ہے جو پنجاب پولیس کے پاس کوئی بھی اقبال جرم کروانے کے لیے انتہائی حربوں میں سے ایک حربہ ہے، جس پر عمل درآمد کے لیے 5 سے 6 پولیس ملازموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملزم کو لٹا لیا جاتا ہے اور ایک لوہے کا پائپ ٹانگوں پر پھیرا جاتا ہے جو 2 اہلکار دونوں طرف سے گھماتے ہیں اور 2 پولیس ملازم اس پر اپنا پورا وزن ڈال کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پائپ پھیرنے کے بعد اکثر ملزموں کی تمام وریدیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ بہت سارے کیس ایسے بھی سامنے آئے ہیں جن میں ملزم کو پیشاب کی بجائے پیپ آنا یا خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پورے جسم کا نظام بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ اس آدمی کو جو تمام قسم کی تفتیشی مرحلوں سے فارغ ہونے کے بعد بالکل برہنہ حالت میں حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک حوالات میں موجود بند امام مسجد، جس پر الزام تھا کہ اس نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے آنے والے بچے کو اپنے حجرے میں لے جا کر زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار کو یاد آیا کہ قرآن پاک ایک شاپر میں باندھ کر حوالات میں لگے ہوئے واحد کیل نما کلی پر لٹک رہا ہے، تو وہ صاحب اٹھے اور شور مچا دیا کہ یا مجھے یہاں سے نکالو یا اس ننگے آدمی کو یہاں سے نکالو، میں یہ بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی میری نظر حوالات میں بند مولوی پر پڑی تو وہ حوالات میں پڑے ہوئے قرآن مجید کو سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ حیرت کی انتہا ہو رہی تھی۔ جس دین کی بنیادوں میں یہ بات واضح طور پر لکھی ملتی ہے
کہ ایک آدمی، ایک انسان کا احترام خانہ کعبہ کی بلڈنگ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت والی رات مکۃ المکرمہ کو خیر آباد کہنے سے پہلے خانہ کعبہ بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہنا، اے بیت اللہ، تجھے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا، تیرا احترام میرے دل میں بہت زیادہ ہے، لیکن تجھ سے بھی زیادہ اگر کوئی احترام کے لائق ہے تو انسان، تیرے شہر کے لوگ مسلمانوں پر تشدد کرتے ہیں، اس لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس نام نہاد ملا کو اس موٹر چور انسان پر تو کوئی ترس نہیں آیا، اور اس بیچارے کے لیے تو میرے سمیت کسی بھی حوالاتی نے آواز نہ اٹھائی، لیکن وہ سب یعنی حوالات میں بند سریہ چور ٹیم مولوی صاحب کے ساتھ یک زبان ہو گئے کہ ہم قرآن پاک کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک ننگا انسان اسی حوالات میں کھڑا ہو جہاں پر قرآن مجید پڑھا ہو۔ بالآخر جب وہ مطالبات نے زور پکڑا تو اسٹیشن ہاؤس افیسر نے آ کر دریافت کیا کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، اس ننگے آدمی کو اس حوالات سے نکالو یا پھر قرآن پاک کو یہاں سے کسی اور جگہ پر شفٹ کر دو۔ ایس ایچ او نے کہا، لاؤ یہ قرآن پاک میرے حوالے کر دو۔ مولوی نے کہا، نہیں جناب، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن پاک میں آپ کو دوں، آپ اس موٹر چور نوجوان کو یہاں سے نکالو۔ سب نے ملا کی تائید کر دی۔ میں بھی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا بو رہا تھا، لیکن اس شور میں کسی نے بھی میری آواز پر کوئی رسپانس نہ دیا اور اس بیچارے کو حوالات سے باہر نکال دیا گیا، جو پہلے مونچھیں گوا بیٹھا، پھر کپڑوں سے باہر، بالآخر اسے حوالات سے باہر کر دیا گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے پاس اس کا متبادل کیا حل تھا جو انہوں نے نہیں سنا۔ میں کہتا رہا، اس کو نکالنے سے کہیں بہتر ہے اس نوجوان کو کپڑے پہنا دو، خدارا کچھ تو حیا کرو، کوئی تو شرم ہو باقی۔ لیکن میری آواز اس شور میں گم ہو گئی۔ رات اپنے پہر گٹاتی چلی گئی، سورج طلوع ہوا، سریہ چور ٹیم کے افراد یکے بعد دیگرے اپنا اپنا حصہ ادا کرتے جا رہے تھے اور نکلتے جا رہے تھے۔ یہ حصہ بقدر جثہ تھا، یعنی جس کا جتنا رول تھا اتنے ہی جرمانہ ادا کرتا اور اپنے گھر کی راہ لیتا۔ شام ڈلتے ڈلتے سوائے بشارت عرف بابر اور اس کے بانجے کے سب لوگ جا چکے تھے۔ بشارت عرف بابر کے متعلق یہ پتہ چلا کہ وہ اس سریہ چور ٹیم کا سربراہ ہے۔ بشارت عرف بابر سے بات چیت کرنے پر ایک اور انکشاف ہوا کہ وہ ابو انیس صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا مرید ہے۔ بشارت عرف بابر نے حوالات کا ماحول بدل دیا۔ رات پھر آ گئی اپنی پوری ظلمت کے ساتھ۔ آج جمعرات تھی، جس کو کئی لوگ شب جمعہ بھی کہتے ہیں۔ مغرب کی نماز باجماعت ادا کی گئی اور پھر محفل ذکر شروع ہو گئی۔ آج اس محفل کا سہرا بشارت عرف بابر کے سر تھا۔ جھوم جھوم کا ذکر کرنے والے بشارت کو جب منشی محرر نے آ کے بتلایا کہ آپ کا ابھی فون آیا ہے اور تفتیش ایس پی صاحب کے پاس چلی گئی ہے اور وہاں سے کچھ لوگ آپ سے سوال و جواب کرنے آ رہے ہیں۔ تھانے کے تمام افراد اس سریہ چور ٹیم کے تمام ملزموں سے ہمیشہ خاص محبت سے پیش آتے تھے۔ وجہ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اگر سامعین اور ناظرین میں سے کسی کو معلوم ہو تو وہ لازمی کمنٹس باکس میں لکھیں یا ای میل کر کے مجھے آگاہ کریں تاکہ آئندہ کسی ویڈیو میں اس کا ذکر ہو سکے۔ منشی کا بتا کر جانا ہی تھا کہ وہ وجد کی ساری کفیت جاتی رہی اور بشارت اور بابر نے ہائی کالر اپنے سامان سے نکالا اور گردن میں پہن لیا۔ میں پھر سوچ میں گم ہو گیا کہ وہ وجد طاری جو ہوا تھا، کیا وہ سب ایک بناوٹ جعلی اور دکھلاوا تھا؟ واللہ عالم۔ ڈی ایس پی صاحب ملزم بشارت کو اپنے ساتھ لے گئے اور موٹر چور کو پھر پولیس والے واپس حوالات میں لے آئے۔ اس نے اب کپڑے پہن رکھے تھے لیکن پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھا۔ ساری رات حوالات میں محفل ذکر جاری رہی تھی اور ادھر اس غریب کے بچے کو چارپائی پر باندھ کر پاؤں کی ہتھیلیوں پر لاٹھیاں اور ڈنڈے برسائے جاتے رہے۔ پاؤں اس قدر سوزش کا شکار تھے کہ وہ اپنی اصلی حالت سے 3 یا 4 گنا بڑے لگ رہے تھے۔ مجھے کسی عالم سے پوچھنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ میں تو جیل میں ہوں، اور جیل میں آنے والے اکثر علماء اکرام ایسے مقدمات میں آتے ہیں جن کی بدولت اسیران جیل ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے کتراتے ہیں، مسائل پوچھنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ ایک غریب بچے کو تشدد یا ظلم سے بچانا زیادہ ثواب ہے یا آسن عمل ہے، یا پھر محفل ذکر برپا کرنا زیادہ ثواب یا آسن عمل ہے؟ کیا حقوق اللہ زیادہ اہم اور ضروری ہیں یا پھر حقوق العباد زیادہ اہمیت کے عمل؟ آج کی ابتدائی رات محفل ذکر کی آوازوں سے مزین اور آخری حصہ اس بیچارے کی آہ و بکا کی نظر ہو گیا۔ ایک اور رات گزر گئی۔ اگلی صبح بشارت کو ایک
بے لیبل مقدمہ میں جوڈیشل کر دیا گیا اور اس کے بھانجے کو وہیں تھانے سے ہی ڈسچارج کر دیا گیا۔ جوڈیشل کیے جانے سے پہلے وہ بشارت اور بابر فرداً سب حوالاتیوں کو ملا اور تاکید کی کہ اس محفل کو جاری رکھیں۔ جیسے میری مشکل آسان ہو گئی، آپ سب کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جائے گا۔ آج موٹر چور کی والدہ اور بھائی ملاقات پر آئے، کافی دیر تفتیشی کے کمرے میں بیٹھے رہے۔ بالآخر بتایا حوالات میں اپنے بیٹے اور بھائی کو کہ تفتیشی 50,000 مانگتا ہے جوڈیشل کرنے کے لیے، ورنہ وہ بول رہا ہے کہ میں اسے کسی دوسرے تھانے کے ہاتھوں بیچ دوں گا۔ قارئین کو، ناظرین اور سامعین کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بتاتا چلتا ہوں کہ آپ کو جب بھی کوئی چور یا ڈاکو پکڑا جاتا ہے تو اس کو دوسرے تھانے والوں کو تفتیشی سے لین دین کر کے دے دیا جاتا ہے۔ ایک مقدمہ کے بجائے ایک لمبی لسٹ مقدمات کی تھما کر جیل روانہ کیا جاتا ہے۔ یہ بیچنا اس مد میں استعمال ہوتا ہے، دوسرے تھانوں کے حوالے ملزم کو کر دینا۔ یہ سلسلہ ہر اس ملزم کے ساتھ کیا جاتا ہے جس ملزم کے گھر والے تفتیشی افسر کو رشوت کی شکل میں روپے، پیسے یا کوئی دوسری چیز نہ دے سکیں۔ ایک اور سیاہ رات اپنی پوری ظلمت کے ساتھ چھا گئی۔ آج پولیس کی گشت پر روانہ ہونے والی ٹیم 10 بجے کے قریب واپس آ گئی۔ اکثر و بیشتر یہ لوگ 1 بجے یا 2 بجے رات واپس آتے تھے۔ آج وہ اکیلے واپس نہیں آئے تھے، بلکہ ان کے ساتھ 4 نوجوان لڑکے، 1 بوڑھا، 9 عدد خوب رو لڑکیاں، 2 دیر عمر عورتیں۔ یہ سب کسی جگہ مکروہ دھندا میں ملوث تھے جن کو ہمارے معاشرے میں ان مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے: جسم فروشی، کوٹھی، کوٹھا، چکلا۔ 11 بجے سے پہلے تمام مرد اور عورتیں اپنے اپنے گھروں کو جا چکی تھیں۔ جیسے یہ لوگ تھانہ میں آئے، تھانے کے فون بجنے شروع ہو گئے۔ پہلے جس قدر زرق اور برق والے لباس ان عورتوں نے پہن رکھے تھے، اسی طرح کی چمکیلی گاڑیوں کا تانتا بند گیا۔ پہلے ہی ہاف گھنٹہ میں سب کی سب عورتیں تھانے سے مختلف گاڑیوں میں بیٹھ کر چلی گئیں۔ اگلے آدھے گھنٹے میں امیر زادے بھی اپنے اپنے لہو لشکر کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ 11:30 بجے رات اسٹیشن ہاؤس افیسر تھانے میں داخل ہوا اور گشت پر گئی ہوئی پولیس کی گشتی ٹیم کے سربراہ انچارج کو گالیاں دینے لگا اور کہہ رہا تھا کہ حرام زادے، کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑے ہو؟ جس جسم فروشی کے اڈے پر تم لوگوں نے ریڈ کی ہے وہ ایس پی صاحب کے بھائی کی ملکیت ہے۔ کم از کم ریڈ کرنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھا ہوتا۔ اب بھگتنا خود، جواب دینا خود۔ اگر ابھی ایس پی صاحب آئے، وہ رات ایس پی صاحب کے صحن میں ہی گزر گئی۔ حوالات میں موجود چھوٹے موٹے چور، ڈکیٹ اور دیگر جرائم والے لوگ جسم فروشی جیسے گنہونے فعل میں مرتکب ہونے والی عورتوں کو لمبی عمر کی دعائیں دے رہے تھے۔ حیرانگی والی کوئی بات نہیں، ان کو روزانہ 10 چھتر مارنے کے لیے نکالا جاتا تھا۔ اس دن ان کا آنا خیر کا موجب بنا اور ایس پی کے بھائی کے اڈے پر چھاپے کی پریشانی میں ساری رات انتظامیہ مصروف رہی۔ اگلی صبح میرا ریمانڈ پھر سے 3 دن کے لیے مل گیا۔ 3، 4 اور 3، 10 ایام کا ریمانڈ۔ 4 دن اور باقی تھے کیونکہ تھانے والے زیادہ سے زیادہ 14 دن کا ہی ریمانڈ لے سکتے تھے۔ دوپہر 2 بجے کے قریب جب میں واپس حوالات میں پہنچا تو وہاں پر موٹر چور کی والدہ تفتیشی کو رقم دینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ بیٹے نے پوچھا اپنی والدہ سے کہ رقم کا بندوبست کیسے کیا، تو اس کی والدہ نے بتایا کہ جو تمہارا بھائی کل ساتھ آیا تھا، اس نے اپنی گدھا گاڑی 22,000 میں بیچی۔ ساری رات رقم نہ پوری ہونے کا صدمہ اور اوپر سے اپنی واحد کمائی کا ذریعہ گدھا گاڑی بک جانے کی پریشانی سے اسے خون کی الٹی آنی شروع ہو گئی، خون کی کیں آنی شروع ہو گئی۔ وہ پہلے ہی کسی بیماری کے سبب ہسپتال رہ کر آ چکا تھا، لہٰذا ڈاکٹر کا نمبر اس کے پاس موجود تھا۔ نمبر ڈائل کرنے پر سارا تھانے کا قصہ بیان کر ڈالا۔ ڈاکٹر صاحب جو اپنا پرائیویٹ ہسپتال بھی چلا رہے تھے، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہوں، صبح بینک کھلتے ہی مجھ سے مبلغ 60,000 روپے لے جانا۔ آپ یقیناً حیران ہوئے ہوں گے کہ ڈاکٹر واقعی مسیحا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، لیکن میری بات مکمل ہونے تک ان کے ریمارکس بدل چکے ہوں گے۔ مگر ٹھہریے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، جاری ہے۔ ماں نے روتے ہوئے موٹر چور نوجوان کو بتایا کہ تمہارا بھائی ابھی ہوش میں نہیں آیا، وہ اسی ڈاکٹر کے نجی ہسپتال کے آپریشن تھیٹر سے 1 گھنٹہ قبل نکلا ہے، اپنے 2 گردوں میں سے 1 گردہ 60,000 کے عوض ڈاکٹر صاحب کے حوالے کر کے۔ ماں
موٹر چور کو بتا رہی تھی ساری داستان خونچکاں، اور میں نہ جانے کہاں تھا، اور میرے سامنے ارباب اختیار بھی تھے اور صاحب اقتدار بھی، لیکن نہیں جانتا ان سے کیا سوال پوچھوں، ان سے کیا شکایت کروں، کس کا گلہ کروں، کس کا شکوہ کروں۔ اگر آپ کے پاس کوئی الفاظ ہوں تو کمنٹس باکس میں لازمی ان کا اظہار کریں۔ مجھ قیدی پر ایک اور احسان کیجیے گا، ضرور اپنے ارباب اختیار اور صاحب اقتدار سے پوچھیے گا اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے۔ تفتیشی کو رقم ادا کر کے اس موٹر چور کو 392 لگا کر جوڈیشل کر دیا گیا۔ موٹر چور عمران نے تقریباً 5000 کی موٹر پر 392 لی، اور بشارت اور بابر نے 70 لاکھ روپے مالیت کا سریہ چوری کرنے پر 392 لی۔ کوئی موازنہ کرنے والا نہیں، کوئی انصاف کے تقاضے پورے کرنے والا نہیں۔ ہماری پاک سرزمین، ہماری سونی دھرتی اس طرح کے سپوت پیدا کرنے سے بھانج ہو گئی ہے۔ سید سگیر سگی نے اسی لیے تو کہا تھا، جب اپنے مطلب کی خاطر سب چور اکٹھے ہو جائیں، بدمست نشے میں طاقت کے، سب کر گزریں جو وہ چاہیں۔ جب ظلم کی چکی میں انسان دن رات مسلسل پستے ہوں، جب 68 سالوں کے گھاؤ تازہ بھی ہوں، ابھی رستے بھی ہوں۔ رات پھر چھا گئی۔ آج بھی بہت سے لوگ حوالات میں لائے گئے، کوئی نہ کوئی حل نکال کر چلے جاتے، کچھ رہ گئے۔ باقی رہ جانے والوں میں ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ پولیس تفتیش کے دوران اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا، رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر رکھی تھی۔ حوالات میں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا آدمی لایا جاتا تھا، جس سے باقی حوالاتی پوچھ گچھ کرتے، نام، علاقہ، جرم پوچھا جاتا۔ اس کو بھی حوالات میں بند کر کے ایک بزرگ جن کو اپنے بیٹے کے وگ میں لایا گیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بوڑھے بابے کو اپنے جوان بیٹے کی وگ چرانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا بابے کا بیٹا وگ لگا کر موت کے کنواں پر ڈانس کرتا تھا؟ ہرگز ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وگ کی اصطلاح وہاں استعمال کی جاتی ہے ایک ملزم جس کے خلاف مدعی نامزد FIR درج کرواتے ہیں اور چھاپے سے پہلے وہ اپنے گھر، ڈیرے اور حویلی وغیرہ سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بدلے میں جو لوگ بھی پکڑے جائیں، گھر سے، ڈیرے سے یا حویلی وغیرہ سے متبادل لوگوں کو لائے جانا وگ میں لایا جانا کہلاتا ہے۔ اس وگ میں لائے ہوئے اس بزرگ نے آنسو پوچھتے صاف کرتے ہوئے پوچھا 18 سال کے لڑکے سے کہ بیٹا کون ہو، کس جرم میں آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہوں، والد صاحب نابینا ہیں، ساری زندگی بھیک مانگ کر گزارا کرتے رہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں تمہیں پیسے کر کے دیتی ہوں، فروٹ کی ریڑھی لگا لو۔ میں نے اپنی والدہ کے کہنے پر عمل کیا اور پھل کی ریڑھی لگا لی۔ پہلے میں مختلف گلی محلوں میں چکر لگا کر فروٹ بیچتا تھا، اب ایک ہی چوک میں مسلسل 3 ماہ سے ریڑھی لگا رہا ہوں۔ جس دکان کے آگے ریڑھی کھڑی کرتا ہوں اسے 1500 روپے ماہوار ادا کرتا ہوں۔ آج ٹاؤن کمیٹی والے آئے اور ریڑھی اور تمام فروٹ، ترازو، باٹ اور دیگر سامان لے گئے۔ جب میونسپل کمیٹی والوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے 10,000 مانگا۔ بڑی مشکل سے میرے گھر والوں نے مختلف لوگوں سے پکڑ کر 5,000 کر کے دیے، پیسے ادا کر دیے۔ جب ہم بلدیہ والوں کو پیسے دیے تو ریڑھی تو مل گئی لیکن باقی کا سامان نہ ملا۔ انہوں نے کہا باقی کے 5,000 دے جانا اور دوسرا سامان بھی لے جانا۔ میں نے کہا کہ آپ باقی سامان اور فروٹ دے دو۔ 8-9 ہزار کا پھل ہے ریڑھی پر، جس میں 2 بند پیٹیاں سیب اور 1 بند کریٹ انگور کا اور 1 کھلا ہوا کریٹ انار کا ہے۔ میں شام کو بیچ کر آپ کو مزید 3,000 دے دوں گا۔ بلدیہ کے ملازموں نے کہا وہ تو تمام فروٹ سیکرٹری صاحب کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ میں نے رونا شروع کر دیا کہ میری والدہ نے جو 5,000 روپے ادھار پکڑ کر دیے وہ کہاں سے پورے کر کے دینے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک نیب قاصد نے پولیس اسٹیشن فون کر کے 2 اہلکار بلوا لیے، اور میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں۔ اس 18 سالہ نوجوان نے بتایا کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ پولیس اہلکاروں کو نیب قاصد نے بتایا کہ اس لڑکے نے سیکرٹری صاحب کا موبائل فون چوری کیا ہے اور 5,000 کا کہیں بیچ دیا ہے، رقم بھی برآمد ہو گئی ہے۔ وہی رقم جو میری والدہ نے کسی سے پکڑ کر دی تھی وہ انہوں نے اس کی برآمدگی میں ڈال کر اور موبائل فون کی مالیت کا لکھ کر مجھے جوڈیشل کر دیا۔ پولیس اہلکاروں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مارنا شروع کر دیا اور لا کر حوالات میں بند کر دیا۔ اگلے دن 380/411 کا مقدمہ ڈال کر اسے جوڈیشل کر دیا گیا۔ میں سوچتا رہا، بہت زور دیا دماغ پر، شاید کند ذہن ہو گیا ہوں پولیس کی حراست میں رہ کر۔ کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کس جرم کی سزا دی گئی، بکاری خاندان سے کاروباری بننے کی
یا ایک جگہ ٹھیلا لگانے کی یا پھر اپنا فروٹ مانگنے کی؟ نہیں معلوم۔ آپ کو اگر اس 18 سال کے بچے کا کوئی جرم مل جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کو کمنٹس باکس میں لازمی لکھیے گا، جو آئندہ کسی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا جا سکے۔ رات پھر چھا گئی اپنی پوری ظلمت کے ساتھ۔ آج میرے ریمانڈ کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے، یہ رات میری حوالات کی آخری رات بھی ہو سکتی ہے، واللہ عالم۔ آج ایک گروہ کو پکڑ کر لایا گیا جو نوسر باز تھے۔ یہ مختلف مقامات پر جا کر دفاتر بناتے اور لوگوں کو قرضے کا اشتہار اخبارات میں دے کر بلاتے۔ جب لوگ ان سے رابطہ کرتے تو پھر مختلف سروے چارجز اور سروے ٹیم کو مطمئن کرنے کے بہانے ان سے رقم بٹورتے۔ گزشتہ ماہ انہوں نے 20 لوگوں سے ہزاروں روپے اکٹھے کیے تھے جو رجسٹرڈ سے پکڑا گیا تھا، جس پر آمدن و اخراجات لکھے ہوئے تھے۔ ایک سب انسپکٹر ایس آئی جو ان کو لے کر آیا تھا، وہ خود ہی بار بار حوالات کے سامنے آ کر معاملات طے کر رہا تھا۔ اسی سب انسپکٹر نے بتایا کہ 45 لاکھ روپے آمدن اور 3.25 لاکھ روپے اخراجات، جبکہ آپ لوگوں نے ہمیں جو حصہ پہنچایا وہ 9,50,000 کے حساب سے تھا۔ باقی کا کیا کرنا ہے؟ ابھی یہ تکرار جاری ہی تھی کہ ایک صوبائی اسمبلی کا سابقہ ممبر اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ تھانے میں آیا اور اس گروہ کو ساتھ لے کر چلتا بنا، اور یوں اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا۔ اگلی صبح مجھے پھر ریمانڈ کے لیے جب عدالت میں لے جایا گیا تو میرے پہنچنے سے پہلے وہ سب لوگ جو نوسر باز ٹیم گزشتہ رات حوالات سے نکل کر گئے تھے موجود تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ سب نے ضمانت کروا لی۔ آدھے گھنٹے کے بعد سب کی ضمانت ہو گئی۔ گزشتہ رات 420 کی دفعہ لگا کر ان سب لوگوں کو گرفتاری ڈالی گئی۔ پھر ایم پی اے صاحب کی شخصی ضمانت پر ان کو ساتھ لے گئے اور وہ اب ضمانت کروا کر آزاد۔ واو گریٹ! کیا کہنا ہے ہمارے نظام کا! میرے پاس تو داد دینے کے لیے بھی لفظوں کا فقدان ہے۔ 3 دن کا پھر جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا اور 3 راتوں کی داستان پھر کبھی۔ جو کچھ ان راتوں میں حوالات میں آنے والے ملزمان کے ساتھ ہوا وہ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ آخرکار میں بھی جوڈیشل ہو گیا۔ میرے جیل آنے کے چند مہینوں کے بعد 14 اگست کا پروگرام آ گیا۔ اس دن تمام اسیران جشن آزادی کے سلسلہ میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ موٹر چور سے بھی ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ سریہ چور بشارت عرف بابر آپ کے ساتھ جوڈیشل ہوا تھا، کہاں ہے؟ اس نے بتایا وہ تو 2 دن بعد ضمانت کروا کر رہا ہو گیا۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا بنا؟ کہنے لگا جج صاحب کہتے ہیں وکیل کرو، اور وکیل 50,000 مانگتا ہے۔ میں سوچنے لگا کاش اس کا ایک اور بھائی ہوتا، یا پھر پہلے والے بھائی کے 3 گردے ہوتے۔ میں خود بہت مجبور تھا، اس لیے اس سوچ سے آگے نہ جا سکا۔ پردیسی تھا، پردیسی ہوں، یہاں پر میرا کوئی واقفکار بھی نہیں ہے۔ اس جیسے کسی ملزم کو ضرور ملنا، اس کی ضرور معاملت کرنا، تاکہ پھر کبھی کسی کو اپنے بھائی کے لیے اپنا گردہ نہ بیچنا پڑے۔ وہ پھل فروش بھی 14 اگست کو ملا، جس پر موبائل فون ڈال کر جیل بھیج دیا گیا تھا۔ امید ہے کہ پاکستانی حکام نے اس کے باپ کو دوبارہ کشکول تھما دیا ہوگا، اور نبینہ باپ بھیک مانگ کر ابھی تک 5,000 روپے نہیں اتار سکا ہوگا جو پھل فروش کی والدہ نے ریڑھی چھڑوانے کے لیے اپنے بیٹے کو دے کر ٹاؤن کمیٹی بھیجا تھا۔ مولوی صاحب بھی ملے جو قرآن پاک کی بے حرمتی پر واویلا کرتے ہوئے حوالات میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ وہ جیل میں جمعہ کا خطبہ اور نماز باجماعت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے۔ ہر قسم کے دم درود اور طویز دھاگا کا کاروبار ان کا خوب چل رہا تھا۔ جیل میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن یہ سب بھی کسی اور وقت۔ طویز دھاگا سے یاد آیا کہ ہسپتال میں ایک انتہائی نامور سیاستدان سعید شینا صاحب سے سر راہ ملاقات ہو گئی۔ ان کی باتیں سن کر تھوڑی دیر کے لیے زندان کی قید و بند کا احساس نہ رہا۔ گفتگو کے دوران پتہ چلا کہ موصوف ملتان جیل میں ایک لمبی قید کاٹ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک دلچسپ بات بتائی کہ 11 سال کی قید میں بہت سارے لوگ ملاقات کرنے کو آئے۔ ملنے والا اور چیز لاتا تھا یا نہیں، کوئی طویز ہر کوئی لاتا تھا، کوئی پانی میں گھول کر پینے کے لیے، کوئی گردن میں ڈالنے کے لیے، کوئی بازو پر باندھنے کے واسطے، کوئی تکیے کے نیچے رکھنے کے لیے۔ شاید لوگ کوئی عمل سر انجام دینے کے لیے موڈ میں ہی نہیں ہیں۔ سب اپنی ذمہ داریاں طویز کو دے کر پوری کرتے بنتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب قدوس ہو گئے تمام معاملات سے۔
میں نے ابتدائی مقدمہ میں یہ بات واضح طور پر بتائی ہے کہ پریکٹیکل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل کے بغیر کارنامے وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ یہ انتہائی کم علمی اور توہم پرستی ہے کہ کالی بلی میرا راستہ کاٹ گئی، میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، آج مجھ سے شیشہ ٹوٹ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حافظ یاسین صاحب سے بھی جیل میں ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عذرائے مذاق میرے سوال کا جواب کہ میں نے کہا کہ آپ کیا کاروبار کرتے ہیں، تو حافظ صاحب نے کہا کہ میں ویلا ہوتا ہوں۔ تو میں نے کہا ویلا یعنی فارغ، اور ساتھ ایک واقعہ بھی سنایا۔ تمہید ان کی لمبی تھی لیکن مختصر بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہر گھر میں ایک ویلا لازمی ہونا چاہیے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ شیخو پورہ سے لاہور کسی کام کے سلسلہ میں حافظ یاسین صاحب کے والد محترم ایک ٹویوٹا ہائیس پر سوار ہوئے آزادی چوک یادگار مینار پاکستان کے لیے، لیکن گاڑی انہوں نے روک دی شدرہ چوک اور سب مسافروں کو اترنے کا کہا۔ جب ڈرائیور یا کنڈکٹر کسی سٹاپ پر واپسی کی سواریوں کی کثرت دیکھتے ہیں تو ان کو آگے جانا محال نظر آتا ہے، وہیں سے گاڑی کو واپس سے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ سب لوگ کنڈکٹر کے کہنے پر اتر گئے، مگر حافظ یاسین کے والد گرامی نے کہا مجھے آپ نے شدرہ چوک کا کہہ کر نہیں بٹھایا بلکہ آزادی چوک کا کہہ کر بٹھایا ہے، جانے کے لیے بٹھایا ہے، میں تو وہیں جا کر اتروں گا۔ بابا جی کے انکار پر کنڈکٹر سیکھ پا ہو کر بدتمیزی پر اتر آیا۔ اصل میں اسے خطرہ تھا کہ اگر بابا جی حق بات کہنے پر ڈٹ گئے تو پھر باقی کے مسافر بھی ان کے موقف کی حمایت و تائید کے لیے ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس کنڈکٹر کو جب لگا کہ جب بزرگ گاڑی سے نہیں اترنے والے، کنڈکٹر نے صفائی والا برش مار دیا۔ برش کا مارنا ہی تھا کہ بزرگ کہنے لگے کوئی بات نہیں، تو نے یہ صفائی والا برش مار کر بہت بڑی زیادتی کی ہے، تجھے اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ میں نے بھی اپنے گھر میں ایک ویلا چھوڑا ہوا ہے، وہی ویلا تجھے پوچھے گا۔ بابا جی نے ٹوٹا کا نمبر وغیرہ نوٹ کیا اور واپس گھر آ کر سارا معاملہ اس ویلے کو بتا دیا۔ پھر اس ویلے نے کنڈکٹر ڈرائیور کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ خوب مرمت کے بعد حافظ یاسین صاحب نے اس کنڈکٹر کو کہا کہ آئندہ کسی بزرگ سے بدتمیزی کرنے سے پہلے لازمی سوچنا کہ ہر گھر میں ایک ویلا ہوتا ہے۔ ہمارے حکمران صاحب اقتدار سب کے سب مصروف ہیں، انہیں تو بیرون ملک دوروں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ یہاں اس ملک میں ٹریفک سگنل پر کھڑے کشکول والے آدمی کو پکڑ کر جیل یاترا کروا دی جاتی ہے، جیل روانہ کر دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ جب کشکول پکڑ کر عالمی برادری اور IMF کے دربار میں حاضری دیتے ہیں یا ان کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیکتے ہیں تو انہیں معاشیات کا گرو گردانا جاتا ہے۔ خدا را یہ ڈبل سٹینڈرڈ سے نجات حاصل کر لیں، ورنہ ہماری داستان نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہمیں کسی ویلے کی ضرورت ہے جو ہماری داستان رقم کر سکے۔ جس وقت حافظ صاحب کو میں نے ان کا واقعہ پڑھایا تو انہوں نے ایک شاندار کہاوت یا لوک کہانی سنا کر اپنے موقف کو چار چاند لگا دیے، اور میرے اس موضوع کے لیے یہ لوگ کہانی سونے پہ سہاگا ثابت ہوئی۔ کسی گاؤں دیہات میں 4 بھائی اور ان کے والد صاحب رہتے تھے۔ 3 بھائی روزانہ صبح سویرے بیدار ہوتے اور کام کاج کے سلسلے میں کھیت زرعی فارم پر روانہ ہو جاتے۔ وہاں فصلوں میں ہل چلاتے، پانی لگاتے، بیج بوتے، فصل میں کھاد ڈالتے، سپرے کرتے، کٹائی کرتے، فصل کو منڈی مارکیٹ تک پہنچاتے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک ان کا جو بھائی تھا وہ سورج چڑھے اٹھتا، نہا دھو کر نیا استری شدہ لباس پہنتا، بوٹ پالش کرواتا، پرفیوم چھڑکتا اور کسی نہ کسی ڈیرے پر جا بیٹھتا، یا پھر کسی کام اگر سرکاری ادارے میں ہوتا تو اس کے ساتھ کسی کے ساتھ روانہ ہو جاتا۔ یہی معمول تھا اس کا۔ باقی کے بھائی مختلف چہ کرتے اور ہر وقت اس ویلے کو کوستے رہتے تھے۔ ان کا والد منع کرتا رہتا تھا کہ بیٹا میں جو اس کے حصے کا کام کر دیتا ہوں، لہٰذا آپ یہی سمجھا کرو کہ میں اسے اپنا حصہ دیتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد تینوں بھائیوں نے آخرکار متفقہ طور پر ایک فیصلہ کیا اور اس پہ اتفاق کر لیا کہ سارا کام تو ہم تینوں کرتے ہیں، یہ ویلا سارا دن عیش کرتا ہے، اس کا زمین کا حصے اسے دے دیتے ہیں، وہ خود ہی کام کرے گا اور خود دیکھتے ہیں کہ اب وہ عیش و عشرت والی زندگی کیسے گزارے گا۔ اب زمین تقسیم ہو گئی، تقریباً 6 ایکڑ حصے میں آئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تینوں بھائیوں کا معاشرے میں اثر و رسوخ ختم ہوتا چلا گیا۔ جو لوگ ان تینوں کے محنتی ہونے کی بنا پر سے بات چیت کرنے کے لیے تھکتے تھے اور ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کی قدر کرتے تھے، آہستہ آہستہ ان سے بیگانہ ہوتے چلے گئے اور ان کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ حالات دن بدن تبدیل ہوتے چلے گئے۔ کوئی ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتا تو کوئی ان تینوں کو طعنہ زنی کرتا کہ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کو علیحدہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب اس علیحدہ ہونے والے ویلے کا سلسلہ بدستور جاری و ساری رہا۔ وہ آج بھی روزانہ اسی انداز میں تیار ہوتا، اسی طرح لوگوں کے کام کاج کرواتا،
آتا جاتا ڈیرے پر جا کر بیٹھتا، ایک دن بھی اپنے حصے میں ملنے والی زرعی زمین پر نہ گیا۔ جب وہ دیکھتا کہ گاؤں کا کوئی کاشتکار اپنی زمین پر ہل چلانے جا رہا ہے تو اسے کہہ دیتا کہ میرے حصے کی زمین جو 6 ایکڑ آتی ہے اس پہ بھی چکر لگاتے آنا۔ لوگ خود ہی ہل چلا کر آ جاتے۔ کوئی پانی لگانے جا رہا ہوتا تو ان کو کہہ دیتا ذرا میرے والے زرعی رقبے کو دیکھتے آنا۔ گویا بیج ڈالنا ہو، فصل پر سپرے کرنی ہو، فصل کی کٹائی کرنی ہو یا فصل کو منڈی تک پہنچانا ہو، تمام امور لوگ برضا رغبت سر انجام دیتے اور اپنا اعزاز سمجھتے۔ وہ جب چاہتا منڈی کا چکر لگاتا، ہر آڑتی اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتا اور اس کے کام کو اپنا کام سمجھ کر سر انجام دیتے اور خوشی محسوس کرتا۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات کی قدر کی جاتی تھی، اس کے کہے پر عمل کرتے لوگ خوشی محسوس کرتے تھے اور بجاوری لاتے تھے۔ ایک دن تینوں بھائیوں نے سوچا ہمارے ساتھ لوگوں کا رویہ بدل گیا ہے اور اس ویلے کا کام تو پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گیا ہے۔ اپنے ویلے بھائی سے معافی مانگنے کا پروگرام ترتیب دیتے ہیں۔ دیر آئے درست آیت کے مستاق ان کی صلح جوئی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ بھائیوں کے لیے خیر کا موجب بن گیا۔ معاشرے میں گرتی ہوئی ساکھ بحال ہوگی۔ دوبارہ سے لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ اب انہوں نے باقاعدہ ویلے کے لیے ایک حویلی بنا کر دی جہاں پر ویلا ہر دن تیار ہو کر بیٹھتا اور شام تک لوگ اس کے گرد جمع ہوتے اور اس کے تینوں بھائی اور ان کی اولاد اس ویلے کی خاطر مدارت کرتے۔ آج جب اس ویلے کا لکھ رہا تھا اور آپ لوگوں کے سامنے اس کو شیئر کر رہا تھا تو میرے ملک میں بلدیاتی الیکشن کا بہت شور مچا ہوا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں صدارتی نظام، پرائم منسٹر نظام، پارلیمانی نظام، جس کی اکائیاں ممبر آف نیشنل اسمبلی، ممبر آف صوبائی اسمبلی، سینیٹر حضرات، وزراء، مشیران کا ہجوم، اور اب بلدیاتی نظام جس میں کونسلرز، ناظمین، تحصیل ناظم، ضلعی ناظمین، کام کرنے والے تو پہلے ہی بہت ہیں۔ اب مزید اللہ ہمارے ملک کی خیر کرنا۔ نہ بیج ڈالتے ہیں، نہ کھیت میں پانی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ہمارے کھیت ہرے بھرے کر دے۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا میسیج ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنے میزبان خالد بخاری کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔